آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکرو نیش سائٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں. ویب ماسٹر اینڈ ایشرف کا مجھے اگر آپ اسٹیٹسٹک بھی دکھا دیں تو بہتر ہوگا. اچھا، ایشرف میں ہم جا رہے تقریباً ہمارے 3.2 کے جو کی ورڈز ہیں. تو قریب 2 منتھ میں یہ $60 بہت کم نہیں ہے سر؟ اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ہم انیشیل سٹیج میں ہیں یا ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمارا کانٹینٹ پہ ہے. السلام علیکم، بخیر راغلی، دس از مائی بلاگر اور ایک نئی ایکسائٹنگ پوڈ کاسٹ اور انٹرویو کے ساتھ آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں. آج کی اس ویڈیو میں ہم مائکرو نیش سائٹ کو ڈسکس کرنے والے ہیں. کس طریقے سے کام کرتا ہے، ہم نے کیسے کام کیا اور کیسے ہمارے سیل جنریٹ ہوئے، ویب سائٹ ہماری رینک ہو رہی ہے، اے آئی کی یوٹیلائزیشن کا کیا سین ہے، ٹیم کے ساتھ کام ہو رہا ہے یا ٹیم کے بغیر کام ہو رہا ہے، اور کتنی انویسٹمنٹ ابھی تک ہو چکی ہے اور اوور آل اسٹیٹسٹک کیا ہے. ابھی تک یہ ساری چیزیں ہو چکی ہے اور اس کی ڈیٹیلس ہمیں پرووائڈ کریں گے کلیم. اس سے پہلے جتنی بھی ڈسکشن ہوتی تھی وہ کلیم کے ساتھ میں پرسنلی کر لیتا اور اس کے بعد میں خود آپ کے ساتھ ڈسکس کرتا کہ یہ چیز ایسے چل رہی ہے، لیکن مجھے لگا کہیں نہ کہیں پہ لیک ہو رہا ہے. سو وائی ناٹ کہ جو بندہ ان چیزوں کو مینیج کر رہا ہے اسی کو ہی بٹا کے یہ کویشچن اس سے کی جائے. تو ویلکم کرتا ہوں کلیم کو اپنے ہی آفس میں. کیسا لگ رہا ہے؟ تھینک یو سر، تھینک یو. بہت اچھا لگ رہا ہے، پہلی بار کیمرے کو فیس کر رہا ہوں تو تھوڑا سا نروس بھی ہوں. انشاءاللہ یہ ختم ہو جائے گی. ابھی ہم لوگ ٹک ٹاک کے لیے ویڈیو بنا رہے تھے تو ہم یہی کہا کہ فرسٹ ٹائم کا گیم ہوتا ہے. آپ نے فرسٹ ٹائم بال اٹھایا نا اور پہلا گیند آپ نے پھینک لیا، اس کے بعد آپ کی نروسنس ختم ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ مجھ سے زیادہ بولیں گے انشاءاللہ. تو کلیم پہلے اپنے بارے میں تھوڑا بتائیے گا. اس آفس، اس سسٹم میں آپ کیسے آئے، کیسے آپ لیڈر بن گئے اور رائٹ ناؤ کس پروجیکٹ پہ کام ہو رہا ہے؟ اچھا، میرا نام محمد کلیم ہے. بیسیکلی میں ملاکنڈ سے بلانگ کرتا ہوں اینڈ سر اسماعیل کو میں تقریباً 2017 سے جانتا ہوں. ٹھیک ہے، اور اس ٹائم جو ایک سیشن ہوا تھا اسلامیہ کالج میں تو اس ٹائم سر بات کر رہے تھے امیزون ایفیلیٹ بلاگنگ کی، اور مجھے ابھی تک یاد ہے کہ وہ سر نیش ریسرچ کے بارے میں بات کر رہے تھے. اس ٹائم جو ہے نا یہ باتیں میرے سر سے گزری. ٹھیک ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. مجھے بلکہ کچھ اسٹوڈنٹ نے کہا بھی تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا بول رہا ہے، ویسے ہی لگا ہوا ہے. تو اچھا کنٹینیو رکھے. تو پھر اس کے بعد تقریباً 2020 میں نے اور میرے دوست نے، عثمان زیب آپ لوگ جانتے بھی ہیں، لرن آن لائن میں MD ہیں، اس کے ساتھ ہم نے ایک ویب سائٹ کھولی جس کو ہم نے رن کیا. تقریباً 2-3 منتھ ہم نے اس پہ کام کیا اور وہ $100 پر منتھ جو ہے نا جنریٹ کرنے لگا. سر اور ہم کرتے کیا تھے، صبح ہم آفس جاتے تھے، سر اس کی ویڈیو جو ہے نا اس کو واچ کرتے تھے اور سارا دن اسی ویڈیو پہ ہم کام کرتے تھے. کیا بات ہے. اچھا، اور ایک اور انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم آرٹیکل کس طرح جنریٹ کرتے تھے. ہم آرٹیکل جو ہے نا ویڈیو کو کنورٹ کر کے ٹیکسٹ میں اس سے ہم آرٹیکل جو ہے نا وہ آرٹیکل فارم میں لے کے آتے تھے. تو یہاں پہ کیا ہوتا تھا کہ ہمیں کی ورڈز مل جاتا تھا تو ویڈیو نہیں ملتی تھی. ویڈیو مل جاتا تھا تو کی ورڈ نہیں ملتا تھا کیونکہ آپ نے اسی کی ورڈ پہ جو ہے نا آرٹیکل لکھنا ہوتا ہے. اور اے آئی تھا نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، اور اوبیسلی ہم اس کو اپورڈ نہیں کر سکتے تھے مینول رائٹر کو. صحیح. تو پھر تقریباً نومبر 2021 میں سر میں نے IB ٹیک جوائن کیا اور 1.5 سال تقریباً ہو گیا ہے کہ ابھی وہ سلسلہ چل رہا ہے. ماشاء اللہ سے. کلیم واپس آتے ہیں ٹاپک کی طرف اور اب ہم اسٹیٹ پوائنٹ جاتے ہیں کہ آپ نے جو نیش چوز کی ہے جس کے اسٹیٹسٹک اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. ماشاء اللہ سے آپ کے جو کی ورڈس ہے وہ فرسٹ پوزیشنس کی طرف جا رہے ہیں. آپ کا جو اوور آل گراف ہے اوپر کی طرف جا رہا ہے. اگر ہم ایشیپ کی بات کریں، انالیٹکس کی بات کریں، ویب ماسٹر کی بات کریں، یہ ساری چیزیں تو ہم ڈسکس کریں گے. نیش سلیکٹ کرنے میں آپ نے کن چیزوں کا خیال رکھنا؟ براڈر نیش ہے یا مائکرو لیول؟ نیش جو ہے نا وہ مائکرو نیش ہے، اور میں پرسنلی جو چیزیں دیکھتا ہوں وہ مارکیٹ ٹرینڈ دیکھتا ہوں، ڈیفیکلٹی دیکھتا ہوں، کی ورڈ ڈیفیکلٹی دیکھتا ہوں، اینڈ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ جو میں دیکھتا ہوں کی ورڈ میں وہ میں یہی دیکھتا ہوں کہ میرے جو سرف میں کون سے ویب سائٹ جو ہے نا وہ رینک ہے، آیا وہ لو ڈیفیکلٹی کے ہیں یا ہائی ڈیفیکلٹی کے ہیں. اگر مجھے کسی کی ورڈ میں 2-3 ویب سائٹ ایسے لگے جو لو ڈیفیکلٹی ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کی ورڈ میں فوراً جو ہے نا چوز کرتا ہوں. لو ڈیفیکلٹی سے کیا مراد ہے آپ کی؟ لو ڈیفیکلٹی مینس کہ اس میں لو ڈیفیکلٹی والی سائٹس جو ہے نا وہ رینک کر رہی ہو. اب آپ کیسے جانیں گے کہ لو ڈیفیکلٹی والی سائٹ کون سے ہوتے ہیں؟ تو لو ڈیفیکلٹی سائٹس وہ ہوتے ہیں جس کی ایج 1 year تک ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، DA تقریباً 25 تک ہوتی ہے کیونکہ 25 تک ایسے ہی چلا جاتا ہے. اینڈ ٹریفک
ट्रिपिक नॉर्मली जो होता है ना वो 1000 तक हम कंसिडर कर सकते हैं। एचरेफ की बात कर रहे हैं आप? जी नहीं, ये मैं जो देखता हूँ ये कीवर्ड एवरीवेयर से मैं देखता हूँ। कीवर्ड एवरीवेयर ट्रैफिक भी शो करवाता है? जी। अच्छा, सर्फ में। ओके, यस। मुझे थोड़ा सा सिनेरियो आप बता सकते हैं, लाइक क्योंकि इस वक्त बहुत सारे न्यूबीज हमें वॉच कर रहे होंगे, वो कौन से टूल यूटिलाइज कर सकते हैं कि अगर वो निश फाइंड करना चाहे या कीवर्ड फाइंड करना चाहे? कीवर्ड अगर वो फाइंड करना चाहे तो सबसे बेस्ट टूल जो मैं रिकमेंड करूँगा वो कीवर्ड एवरीवेयर होगा एंड सेमरश होगा। एशरेप नो डाउट वो बेस्ट है, लेकिन थोड़ा सा महंगा है, एक्सपेंसिव है, बहुत तो एक्सपेंसिव है जी। तो उस वजह से हम सेमरश पे काम करते हैं और कीवर्ड एवरीवेयर जो है ना हम यूज़ करते हैं। मज़े की बात यह है कि हमारा अपना कीवर्ड टूल है कीवर्ड्स क्लाउड, इसका ये नाम ही नहीं है। क्या वजह है कि वो इतना अभी एडवांस नहीं है, इश्यूज है? सर उसमें फ्लाज हैं अभी, चूँकि वो बीटा वर्जन में है, तो इसलिए वो डेटा जो है ना वो इतना पैक नहीं करता। ओके, राइट। तो इसलिए हम यूज़ करते हैं लोकली। अगर आप उसको यूज़ करना चाहें, मतलब लोकल जो कीवर्ड्स हैं पाकिस्तान के लिए, तो उसके लिए नो डाउट बेस्ट है। ठीक है। अच्छा सर, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं। एक बांग्लादेश के बंदा था, उसने मुझे मैसेज किया था, मतलब हमारे CSR के व्हाट्सएप पे मैसेज किया था कि आप लोगों ने इंडिया और पाकिस्तान को टारगेट किया हुआ है, बांग्लादेश का एक भी कीवर्ड जो है ना कीवर्ड क्लाउड में नहीं है। ओह, वाकई में इस चीज़ का तो हमने सोचा ही नहीं। खैर, मैं आपको बताता चलूँ, आने वाली अपडेट इंशाल्लाह बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है, जिसमें हमने न सिर्फ कीवर्ड रिसर्च, अभी भी कीवर्ड को अगर आप कीवर्ड्स क्लाउड में देंगे तो 2 से 3-4 सेकंड लगते हैं रिजल्ट लाने में। इंस्टेंट आपको रिजल्ट्स आएंगे, फिल्टर्स वहाँ पे लग गए हैं, आपको गूगल ट्रेंड शो होगा, अभी भी है, लेकिन वो प्रॉपर आपको ग्राफ शो होगा आने पिछले तकरीबन 5-6 साल का अराउंड। उसके साथ उसकी केडी होगी, रैंक ट्रैकर आपका शो होगा, उसके साथ कितने बैकलिंक्स आपके आए हुए हैं A to Z, और क्लस्टर में हमने डिवाइड किया हुआ है। आल्सो सजेस्टेड, पीपल आल्सो आस्क फॉर, ये सारी चीज़ें हमने कवर की है। तो न सिर्फ आपका बल्कि वो लोग जो कि इस वक्त ये वीडियो वॉच कर रहे हैं, सारे लोग का ये गिला ख़त्म हो जाएगा। वो एक मेजर अपडेट है तो उस पर काम चल रहा है, दैट्स वाई अभी तक हमने उस पर सच कोई दूसरी रिलीज अपडेट नहीं की। इंशाल्लाह कलीम वापस आते हैं और आपसे क्वेश्चन करते हैं कि नीश आपने माइक्रो लेवल का फाइनल कर लिया, अब जो नीश फाइनल किया है वो माजरत के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि आपको पता है कॉपी बड़ा इजीली हो जाता है। तो ऐसे 2-3-4 निशेज जो कि आप लोगों के साथ शेयर कर लो, या वो एक निश को फाइंड करने में, चूँकि मुझे लग रहा है वो निश उसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल भी है लेकिन कंपटीशन भी है कंपेरेटिवली ओवरऑल अगर हम देखें। वेल कलीम, बातें तो बहुत सारी है जो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वक्त हम प्रोजेक्ट को डिस्कस करना चाहते हैं कि अभी तक इसको कितना टाइम हो गया है और इनिशियल इन्वेस्टमेंट इस पर कितनी आई है, और होस्टिंग आप कौन सी यूज़ कर रहे हैं? होस्टिंग जो है ना हम होस्टिंगर की यूज़ कर रहे हैं, एंड तकरीबन इस साइट की अभी ये 5th मंथ जो है ना वो चल रहा है। इसके अलावा हमने टीम्स कैडेंस के यूज़ की हैं, एंड रैंक मैथ एज ए SEO प्लगइन हमने यूज़ किया है। इसके अलावा हमने WP रॉकेट जो है ना वो यूज़ किया है, WWM ऑप्टिमाइज़र जो है ना वो यूज़ किया है। बस यही प्लगइन्स है जो हमने यूज़ किए हैं, और थीम जो है कैडेंस का यूज़। आगे जाने से पहले बताता चलूँ कि दिस पॉडकास्ट स्पॉन्सर्ड बाय होस्टिंगर, जो कि वन ऑफ द लीडिंग होस्टिंग कंपनी है। और अगर आप होस्टिंगर से कोई भी होस्टिंग का पैकेज बाय करते हैं, चाहे वो 12 महीने का है, 12 मंथ्स का, 24 मंथ्स का या 48 मंथ का, तो हम आपको वो तमाम तर चीज़ें देंगे जो कि यहाँ पे कलीम ने बता दी है। आपको कैडेंस का थीम हो गया, रैंक मैथ की जगह हम आपको SEO प्रेस देंगे जिसको मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गया है। आपको WP रॉकेट मिलेगा, और उसके साथ साथ बेसिक आपकी वेबसाइट की कस्टमाइजेशन भी होगी। और इस पॉडकास्ट के तवज्जो से कलीम एक और भी ऑफर देता चलूँ कि अगर आप 48 मंथ का होस्टिंग प्लान बाय करते हैं, जिस वक्त स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है, और आप जेस कैश, अल्फला वॉलेट, इजी पैसा या किसी भी कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, तो कलीम आपको वो वेबसाइट मुकम्मल फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा के देगा विद ऑल द रिकमेंडेड थीम्स एंड प्लगइन्स अबाउट अस, कॉन्टेक्ट्स एंड प्राइवेसी पॉलिसी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप पे डाल रहा हूँ। सो कलीम बना के देंगे आप? बिल्कुल बना के देंगे, कोई आप उसमें वो तो नहीं करेंगे? नहीं, कोई इशू नहीं है। चले, थैंक यू वेरी मच। और कलीम, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि इस वेबसाइट को बनाए हुए आपके 4 महीने हो गए हैं, 5वां महीना चल रहा है, अभी तक कितने आर्टिकल लिखे गए हैं, पहले महीने कितने लिखे गए थे, और आर्टिकल राइटर आपको मिलते कहाँ से है? सर आपने 2-3 क्वेश्चन की, मैं पहले क्वेश्चन पे आता हूँ कि आर्टिकल राइटिंग आपको कहाँ से मिलती है। जो सबसे बेस्ट वो मुझे लगी सर इस्माइल की, ठीक है, जो आई थिंक मैंने किसी की भी नहीं देखी, कि वो ये ऐसे लोगों को उठाते हैं जिसको मतलब ABC का भी नहीं पता होता, ठीक है ना।
ہم نے ایسے لوگوں کو ایز اے انٹرنی لیا جس کو امیزون ایفیلیٹ بلاگنگ کا اے بھی نہیں آتا تھا. ہم نے خود پرسنلی ان کو ٹرین کیا, ان سے جو ہے نا کی ورڈ ریسرچ کروائی, انہوں نے نیش ریسرچ کروائی اور سیکھی بھی, پہلے ان کو سکھائی اور اس کے بعد جاب بھی ملی. اچھا, جو جس ٹائم وہ انٹرنیز تھے اس ٹائم بھی اس کو پے کیا جا رہا تھا. تو یہ سب سے بیسٹ جو ہے نا اپرچونیٹیز ہیں آپ لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے, سو رائٹر جو ہمارے ہیں وہ انٹرنیز ہی ہیں, ہم نے خود ان کو ٹرین کیا ہے. سن رہے ہیں نا, بڑی امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں. رائٹرز وہ لوگ ہیں جن کو کچھ نہیں پتا. سو اگر آپ کو نہیں پتا آپ بھی اس فیلڈ میں قدم رکھ سکتے ہیں. کلیم, کیا اس طرح کی کوئی اپرچونیٹی آپ پرووائڈ کرتے ہیں کہ کوئی اگر آپ کو جوائن کرنا چاہے تو کوئی فارم لنک وغیرہ وہ آپ کے ساتھ اپنا ڈیٹا شیئر کر لے اور آپ ان کو ایز اے انٹرنی بلا سکتے ہیں؟ ہاں بالکل, اگر کوئی ایسا ہے جو ہمیں جوائن کرنا چاہتے ہیں, اور لیکن میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ وہ کمیٹڈ ہو اپنے کام سے اور وہ انرجی ہو کام کرنے کی, وہ کیوریاسٹی ہو کام کرنے کی, تو پھر ہمیں بھی سکھانے کا نا جو ہے نا وہ مزہ آتا ہے. بیسٹ ہو گیا. ایسا نہ ہو کہ سر وہ صرف سر اسماعیل کی آفس جوائن کرنا چاہتا ہوں اور بعد میں جو ہے نا کچھ بھی نہ ہو, اور ایسا نہ ہو کہ ان کو لگے کہ اسماعیل ہی مجھے ٹائم دے گا. ہی از دا گائے بیہائنڈ کلیم, عثمان اور اجمیل صاحب. یہ ٹائم دیتے ہیں, یہ ٹرین کرواتے ہیں. پرسنلی میں کسی کو ٹائم نہیں دیتا کیونکہ بہت سارے کام ہوتے ہیں. کلیم, آپ لوگوں کو پتہ ہے آپ کے ساتھ بھی اکثر ہفتے بعد ملاقات ہو جاتی ہے. سو رائٹر کا تو آپ نے بتا دیا کہ وہ آپ نے انٹرنی ہائر کیے تھے. فرسٹ منتھ کتنے آرٹیکل, سیکنڈ منتھ کیا سین تھا؟ فرسٹ منتھ ہم نے تقریباً ہم نے ایک فریکوینسی رکھی ہوتی ہے نا کہ ہم نے ایک آرٹیکل پر ڈے جو ہے نا وہ پبلش کرنا ہے, 2 کرنا ہے, وہ آپ لوگوں پر ڈپینڈ کرنا ہے, آپ کے کام پہ ڈپینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو ہم نے پر ڈے جو ہے نا ایک آرٹیکل پبلش کرنا رکھا تھا. یہ فریکوینسی ہم نے رکھی تھی. تو ڈیلی ہمارا ایک ہی آرٹیکل پبلش ہوتا تھا. ایک آرٹیکل پبلش ہوتا تھا. یہ آرٹیکل مینول ہوتا تھا یا اے آئی کنٹینٹ؟ یہ بہت ہی انٹرسٹنگ آج کل سر اس کا میں کویشچن آنسر کروں کہ ہم تقریباً 2-3 ٹولز یوز کرتے ہیں. چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, کاپی میٹک یوز کرتے ہیں, اس کے علاوہ ہم نیورون یوز کرتے ہیں جس سے ہم آپٹومائز کرتے ہیں. سرفر ایس ای او کا جو الٹرنیٹیو ہے. بالکل. لیکن میں جو سمجھتا ہوں ایس سی او پہ آپ لوگ اتنا ریسرچ نہیں کر سکتے جتنا آپ لوگ کانٹینٹ پہ ریسرچ کریں گے. گوگل آپ سے کیا چاہتا ہے؟ گوگل آپ سے ویڈیو چاہتا ہے کہ آپ کے کانٹینٹ میں ویڈیو کتنا ہے. رائٹ. اچھا, ہمارا جو نیش ہے نا بہت ہی انٹرسٹنگ نیش ہے. انٹرسٹنگ کیا ہے کہ ہم جب اپنے جو ہمارے وہ ہے کمپٹیٹرز ہیں یا ہمارے بڑے بڑے سائٹس جو ہیں ہمارے نیش میں, انہوں نے سر ایک بھی ایس ای او کا وہ فالو نہیں کیا ہوتا ہے کانٹینٹ میں. ریئلی؟ بس کانٹینٹ لکھا, بس کانٹینٹ, لیکن اس کے کانٹینٹ میں ورتھ ہوتی ہے. اوکے. وہ خود جو ہے نا وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں, اپنے فیلڈ کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں, وہ انہوں نے جو ہے سائٹ بنائی ہوتی ہے. تو مسئلہ نہیں ہوتا کہ وہاں پہ ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں پہ کلیم اور ٹیم بیٹھی ہوئی ہے جو کہ اے بی سی بھی ان کو نہیں آتا, اور وہ آرٹیکل لکھتے ہیں, تو وہ ویلیو کیسے پرووائڈ کی جاتی ہے؟ سر بہت مسئلہ ہوتا ہے. سب سے جو میں نے آپ سے بات کی نا کہ ایس سی او کے لیے آپ ریسرچ کریں نہ کریں, آپ نے جو ہے نا کانٹینٹ لکھنے کے لیے آپ ریسرچ کریں گے آپ. تو میں یہ پوچھ سکتا ہوں کلیم کہ آپ تو اے آئی ٹول یوز کر رہے ہیں. اب میں پرسنلی یہ بات بار بار کہتا ہوں کہ اے آئی ٹول آپ کو ویلیو نہیں دیتی. ٹھیک ہے, وہ جنرل کنٹینٹ لکھتا ہے, جنرک ہوتا ہے, اس کو ویلیویبل کیسے بنایا جاتا ہے؟ اچھا, آپ ویلیوبل اس طرح بنا سکتے ہیں کہ آپ ریسرچ کریں گے. آپ کے جو کمپٹیٹرز ہیں, آپ کے جو اس نیش میں بڑے بڑے سائٹس ہوتے ہیں جس کی اتھارٹی ہوتی ہے, آپ خود پرسنلی ریسرچ کر سکتے ہیں. اگر یہ پوائنٹ میں نے کلیئر کرنا ہے یا میں نے اس میں ڈیٹیلز دینی ہے وغیرہ, تو میں نے کس طرح کرنی ہے, آپ نے پرسنلی ریسرچ کرنی ہے اور ایک یوزر ایکسپیرئنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے آرٹیکل لکھنا ہے. ایگزیکٹلی یہی بات ہوتی ہے. میں ہمیشہ آڈینس کو یہی بولتا ہوں کہ اے آئی ٹولس کو اسسٹنٹ لیا کرے. اگر ہم بات کریں کنٹینٹ کی تو ہم ڈیلی کا کم از کم 5 سے 10 آرٹیکل ایک بندہ ایزیلی جنریٹ کر سکتا ہے, بٹ اسٹل ہم صرف ایک کنٹینٹ اس لیے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ اس میں ویلیو ہے, اور ویلیو کنٹینٹ کو ریسرچ کرنے سے آتی ہے. ہم ایکسپرٹ تو نہیں ہوتے, ہمارے پاس وہ پروڈکٹ تو نہیں ہوتا, لیکن باقی کنٹینٹ کو اسٹڈی کرنے سے وہ کنٹینٹ ہمارا وردی ہو جاتا ہے اور وہ رینک ہو جاتا ہے. کیونکہ ہم ایس ای او پہ کام کرتے ہیں. کلیم تو جس طرح کا کہ ہم ایس ای او رائٹنگ پہ کام کرتے تھے, دیٹس وائی وہاں پہ چونکہ ایس ای او مسنگ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے ایک پازیٹیو ایج مل جاتا ہے. ابھی تک کتنا آرٹیکل اپلوڈ ہوئے ہیں؟ ابھی تک ہمارے تقریباً 122 آرٹیکل اپلوڈ ہوئے, جس میں تقریباً 80 جو ہے نا وہ انفارمیشنل کانٹینٹ ہے. 14 ہم نے کمرشل لکھے ہیں
اینڈ باقی 20 جو ہے نا وہ کم نیک ورسز والے جو وہ بھی کمرشل میں آتے ہیں. تو انفارمیشن آرٹیکل زیادہ لکھنے کی وجہ کیا ہے؟ اچھا یہ بہت ہی انٹرسٹنگ وہ ہے سر. ہم نے ایک پیرنٹ کی ورڈ لیا ہوا ہے, اس کے بعد ہم نے سیکنڈریز کی ورڈ لیے ہوتے ہیں, یہ دونوں کمرشل ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ کمرشل کو کور کرنے کے لیے ہم نے اسی کمرشل کے ریلیٹڈ انفارمیشنل کی ورڈز فائنڈ کیے. اوکے رائٹ. جو کہ ہمیں ویلیو دے رہا ہے. اگر میں ایک پوائنٹ کمرشل میں کلیئر کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, تو ہم نے اس کو لنک دیا ہوتا ہے. اوکے رائٹ. مینس کہ یہ ایک ٹاپیکل اتھارٹی بن رہی ہے آپ کی. سر اس کا ایگزامپل میں ایسے دے سکتا ہوں کہ ایک آرٹیکل آپ نے لکھے ہوئے دا موسٹ ایکسپینسو گیمنگ لیپ ٹاپ ان 2023, یہ آپ کا کمرشل ہو گیا. اس کے اندر آپ نے ایک دوسرا آرٹیکل اس سے ریلیٹڈ ہاؤ ٹو بائی یا تھنگس ٹو نو بفور بائنگ ان ایکسپینسو گیمنگ لیپ ٹاپ, تو وہ اس کے ساتھ لنک ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ٹھیک. تو یہ ٹاپیکل اتھارٹی آپ کی بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اگر آپ اس پہ کام کریں گے تو آپ کی ویب سائٹ کے رینک ہونے کے چانسز زیادہ ہوں گے. یہ مجھے بتائیے گا کہ ابھی تک ویب سائٹ کے اوور آل اسٹیٹسٹک کیا بولتے ہیں؟ انالیٹکس, ویب ماسٹر اینڈ ایشرف کا مجھے اگر آپ اسٹیٹسٹک بھی دکھا دیں تو بہتر ہوگا. اچھا ایشرف میں ہم جا رہے تقریباً ہمارے 3.2 کے جو کی ورڈز ہیں اینڈ 1.5 کے پر منتھ ٹریفک آ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. اور تقریباً فرسٹ پیج پہ 50 to 60 کی ورڈز ہیں. کیا بات ہے. آپ اسکرین پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ انالیٹکس پہ جو ہے نا ہمارے تقریباً لاسٹ 2 days سے 200+ ٹریفک آ رہے ہیں. ہاں, اور یہ 4 منتھ کے اندر پاسبل, یہ 4 منتھ کے اندر پاسبل ہے. تو وہاں پہ ایک کویشچن آتا ہے کلیم, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ یار 4 مہینے میں نے محنت کی, 200 کا ٹریفک آ رہا ہے, مطلب یہ لاس نہیں ہے یا ون ون سچویشن ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ گیمنگ بلاگنگ کا جو گیم ہے یہ شارٹ ٹرم ہے یا لانگ ٹرم ہے؟ سر بلاگنگ جو ہے نا وہ نیو بیس سے کم از کم 7 to 8 منتھ یا میں کہہ لوں کہ 1 year لے سکتا ہے. کیونکہ ان کو چیزیں سمجھنی, صرف ایک چیز نہیں ہوتی جس میں آپ کو کور کرنا ہوتا ہے. صرف کانٹینٹ نہیں ہوتا, یا میں کہوں صرف SEO نہیں ہوتا, یا صرف ٹاپیکل اتھارٹی نہیں ہوتی. ان ساروں چیزوں کو آپ نے کمبائن کر کے ایک اسٹریٹجی بنانی ہوتی ہے. ٹھیک. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اسٹریٹجی کس طرح بنائی ہوئی ہے. آپ کا ریزلٹ آپ کو آپ کی اسٹریٹجی دے گی. تو مطلب گوگل کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے کہ آپ کی ویب سائٹ کو پراپرلی اسٹڈی کر لے اور رینک کر لے. کلیم کیا یہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آج 400 ٹریفک آ رہی ہے یا 200 ٹریفک آ رہی ہے, یہ کل کو ملٹیپلائی ہو جائے, یا یہ بس 200-300 ٹریفک آتی رہے گی ایسی؟ نہیں, انشاءاللہ یہ آگے جائے گی. ہم اس پہ ورک کریں گے مزید. اس پہ جو ہے نا یہ اگر میں یہ کہہ لوں کہ یہ ابھی انیشیل سٹیج میں ہے تو یہ وہ نہیں ہوگا. ابھی تک کی ارننگ کتنی ہوئی ہے؟ ابھی تک کی ارننگ, جو کہ بہت انٹرسٹنگ کویشچن ہے, وہ تقریباً $7 ہوئی ہے. $7 4 مہینوں میں؟ وجہ سر ابھی تک ہماری ایزوائک نے یہ پروو, ایڈسنس ہم نے نہیں یہ پروو کروایا. یہ صرف امیزون ایفیلیٹ کی ارننگ ہے. تو آپ نے یہ امیزون ایفیلیٹ لگایا کب؟ یہ ہم نے لگایا پچھلے منتھ سے ہم نے شروع کیا تھا. 2 منتھ ہو گئے. 2 منتھ ہو گئے. تو قریب 2 منتھ میں یہ $60 بہت کم نہیں ہے؟ سر اگر میں یہ کہوں کہ ابھی ہم انیشیل سٹیج میں ہیں, یا ہمارا جو مین فوکس ہے وہ ہمارا کانٹینٹ پہ ہے, ابھی ہم لنکس ایڈ کیے ہیں ہم نے, لیکن اس طرح کی وہ فوکس ہمارا نہیں ہے. سب سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ٹاپک جو ہے نا وہ زیادہ کور ہو. ٹھیک ہے. آرٹیکل رینک ہو, رینکنگ پہ ہماری فوکس ہو رہی ہے. تو بس یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ایفیلیٹ اور جو ارننگ ہے وہ کم آ رہی ہے. میں آڈینس کے ساتھ یہاں پہ کچھ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ مجھے لاسٹ منتھ سے اجمیل کے میسیج آ رہے تھے کہ ایزوائک ایڈ کرنا ہے, ہم نے لنکس ایڈ کرنے ہیں, اور میں ان کو کہہ رہا تھا نہیں ویٹ. اس کی ریزن یہ تھی کہ گوگل اسٹارٹ میں آپ کی ویب سائٹ کی اوور آل لنکس کو بھی دیکھتا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ویب سائٹ کی آپٹیمائزیشن اینڈ کیورڈ رینکنگ پر آپ کا فوکس ہونا چاہیے, نہ کہ ارننگ. میں آپ ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. 200 بندہ آ رہا ہے یا 100 بندہ آ رہا ہے, 100 بندوں سے آپ نے $60 فار ایگزامپل کمائے ہیں. تو جب آپ کی ویب سائٹ میں امیزون کو لنکس نہیں ہوں گے, گوگل اس کی سخت اگینسٹ ہے. وہ کہتا ہے کہ ویلیو ایڈیشن پہ کام کرو, انفارمیشنل کنٹینٹ. تو جب سٹارٹ میں آپ لنک ایڈ نہیں کرتے تو گوگل سمجھتا ہے کہ یہ بندہ صرف انفارمیشن دے رہا ہے, جس کی وجہ سے آپ کی رینکنگ فاسٹ ہوتی ہے. جیسے ہی آپ ایک لیول پہ پہنچ جاتے ہیں, آپ کی ٹریفک انکریز ہو جاتی ہے, پھر آپ لنک ایڈ کر لیں, آپ کو زیادہ پروفٹ ملتا ہے, بجائے اس کے کہ پہلے مہینے آپ کو $2 مل گئے, دوسرے مہینے آپ کو $5 مل گئے. جب آپ کی ٹریفک زیادہ ہوتی ہے تو اس ایک مہینے کے اندر ہی آپ کی ساری چیزیں کور ہو جاتی ہے. یہ بتائیے گا کہ انٹرنل جو SEO ہے اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ آن پیج SEO کے لیے ہم جو انٹرنل لنکنگ ہے, ہماری جو ٹیگز جو ہم کس طرح لگاتے ہیں اس پہ ہم کام کرتے ہیں.
اس کے علاوہ لنکس پہ کام کرتے ہیں. ہمارے یوزر فرینڈلی لنکس جو ہیں نا وہ ہونے چاہیے. یہ لنکس آپ کے انٹرنل لنکس کی بات کر رہے ہیں یا ایکسٹرنل ویب سائٹ کی لنکس کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں, انٹرنل ایکسٹرنل دونوں کی بات کر رہے ہیں. ایکسٹرنل لنک ہم کیوں دیتے ہیں؟ ایکسٹرنل لنک ہم باؤنڈنگ جو ہماری ہوتی ہے نا, جو ہم ٹاپیکل اتھارٹی کی بات کر رہے ہیں نا, تو ٹاپیکل اتھارٹی گوگل کو کس طرح کا پتہ چلے گا کہ ہاں اس کے ساتھ یہ بھی جو ہے نا کانٹینٹ لکھا ہے؟ وہ کرالر کے تھرو پتہ چلے گا نا. ہمارا ایک کی ورڈز پہ کرالر آ گیا تو پرس کرے وہ گیمنگ لیپ ٹاپ پہ آ گیا, تو گیمنگ لیپ ٹاپ کو ہم نے اس طرح کور کیا ہوتا ہے, اگر وہ صرف ایک ہی گیمنگ لیپ ٹاپ کے کی ورڈز پہ آ گیا تو وہ سارا گیمنگ لیپ ٹاپ کو کور کرے گا. تو انٹرنل لنکنگ اس لیے ضروری ہوتی ہے. ان میں ایک اور پوائنٹس ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ گوگل کے پاس اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے آپ کی ویب سائٹ کو کرال کرنے کے لیے, لیکن اگر آپ نے اس طرح کی انٹرنل لنکنگ کی ہوتی ہے جس کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا ایک لنک کہاں گیا ہے, دوسرا لنک کہاں گیا ہے, تو گوگل کو کس طرح پتہ لے گا اور ٹائم بھی لے گا. بالکل میسڈ اپ ہوتا ہے تو کوئی بھی لائک نہیں کرتا. اور اس سمپل ایگزامپل ایسے ہے کہ اگر آپ ایک کمرے کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, سارا سامان بکھرا ہوا ہے, اب سامان کام کا سامان ہے لیکن بکھرا ہوا ہے, آپ کو وہاں پہ بیٹھنے میں مزہ نہیں آتا. دوسرا ایکسٹرنل لنکنگ کی میں یہاں پہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہم جب بات کرتے ہیں, میرے ساتھ یہ کلیم بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بولتا ہوں جی ہشام سرور میرا بڑا قریبی دوست ہے یا میں اس کا بڑا قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہوں اور میں ان کے گھر پہ آتا جاتا رہتا ہوں, ان کے ساتھ ایونٹس پہ ملاقات ہوتی ہے, تو کلیم کے مائنڈ میں ایک امیج بن جاتا ہے کہ اچھا یہ بندہ ہشام سرور کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو ایک پازیٹیو امیج بنتا ہے. اب جو ایکسٹرنل لنک ہے نا, چونکہ ہماری سائٹ چھوٹی ہوتی ہے تو جب ہم لنک دیتے ہیں تو گوگل کہتا ہے اچھا اس نے یہ کانٹینٹ اس بندے سے کنٹینٹ سے ریلیٹڈ لکھا ہے تو اٹ مین کہ ویلیو مسٹ ہوگی. ایسے تو اس نے خود کو لنک نہیں کیا, ایسے تو یہ اپنی ویلیو شیئر نہیں کر رہا. تو ایکسٹرنل لنک سے نہ صرف آپ کو فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس ویب سائٹ کو بھی فائدہ ہوتا ہے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ کہ جب آپ لنک دے دیتے ہیں وہ ریلیونٹ کانٹینٹ کا ہوتا ہے تو گوگل کہیں نہ کہیں پہ آپ کو ان کے کانٹینٹ کے ساتھ رینک کر دیتا ہے. یہ بڑا امپورٹنٹ اسٹیپ ہے. تو آپ انٹرنل لنک تو آپ نے دینے ہی دینے ہیں, ایکسٹرنل بھی آپ کوشش کریں کہ مسٹ دے ایک آرٹیکل میں, دوسرے آرٹیکل میں, کسی نہ کسی ویب سائٹ کو. نیکسٹ کویشچن کی طرف جاتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو اوور آل ویب سائٹ کا پروسیس جا رہا ہے اس پہ ٹوٹل کاسٹ کتنی آئی ہے؟ اچھا سر, کاسٹ کی اگر ہم بات کریں نا تو کاسٹ ہمارے ساتھ 2 بندے کام کر رہے ہیں جو رائٹنگ بھی کر رہے ہیں, جس کو ہم نے خود پرسنلی ٹرین کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے اپنے پروڈکٹس ہیں. سلام بھائی کی بات. ہمارے اپنے پروڈکٹس ہیں تو انہی سے جو ہے نا ہم آرٹیکل رائٹ کر رہے ہیں اور انٹرنل لنکنگ وہ مینجمنٹ وغیرہ سب کچھ جو ہے نا وہ کر رہی ہے, تو وہی بس کاسٹ آ رہا ہے ہمارا. ٹھیک ہے, باقی کوئی بھی کاسٹ نہیں ہے. تو ایک ویب سائٹ کو اسٹارٹ کرنے کی جو سب سے ہیوی کاسٹ ہوتی ہے وہ آپ کی ویب سائٹ کی ہی ہوتی ہے. باقی رائٹرز اگر آپ ہائر کرنا چاہیں ہائر کر لیں, ادروائز آپ خود کانٹینٹ لکھ لیں, کسی اے آئی ٹول سے لکھ لیں, جس میں ریکمنڈیڈ ہمارے پاس کاپی میٹک آ گیا, اسکیل نٹ آ گیا, اینڈ آپ کا یہ نیورون رائٹر ہو گیا, اور چیٹ جی پی ٹی بھی ہم یوز کرتے ہیں. تو ان کے لنک ڈسکرپشن میں اویلیبل ہے, آپ ڈسکاؤنٹڈ پرائس سے وہاں پہ اٹھا بھی سکتے ہیں اور یوز بھی کر سکتے ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کلیم میں اس کو وائنڈ اپ کرنے کی طرف جاؤں گا اور انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم اس کو اور ڈیٹیل سے کور کریں گے. یہ بتائیے گا کہ ابھی تک آپ نے بیک لنکس پہ کوئی کام کیا ہے؟ یس. کیا کس طریقے سے کیا ہے, آؤٹ ریچنگ کا کیا پروسیجر؟ بیک لنکس پہ ہم نے اس طرح کام کیا کہ ہمارے جو اتھارٹی سائٹس ہیں ان کو ہم نے آؤٹ ریچ کیا ہے پراپرلی. ٹھیک ہے, اور میں آپ لوگوں کو ایک بات بتاتا چلوں کہ زیادہ تر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار اس پہ یہ پیڈ ہے, لیکن اگر آپ کی کنورزیشن اتنی اسٹرانگ ہو اور آپ ان کو کنونس کر سکیں تو آپ فری بھی جو ہے نا وہ فری میں, تو آپ کو فری میں ملے ہیں؟ جی, ہمیں تقریباً 2 لنکس جو ہے نا وہ فری میں ملے ہیں. ابھی تک ٹوٹل کتنے لنکس بنے ہیں؟ ابھی تقریباً 3 لنکس بنے ہیں, جو 2 ہے وہ فری ہے. تو اٹ مین کہ ابھی تک جتنا کا کنٹینٹ چل رہا ہے وہ وداؤٹ بیک لنک رینک ہو گیا ہے. دس از اے ویری پازیٹیو پوائنٹ جو کہ اس پورے پوڈ کاسٹ سے نکل کے آ رہا ہے. کویشچن بہت سارے ہیں بٹ آج جمعے کا دن ہے اینڈ وی ہیو اونلی 10 منٹ لیفٹ, تو ہمیں جانا ہوگا. فائنل ورڈکٹس آپ کے کیا ہے کلیم, اس پروڈکٹ کو, اس پروجیکٹ کو آپ کہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ نیکسٹ 1 ایئر میں یہ کہاں تک جائے گا؟ جو میں پرسنلی وہ کر رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں یا انالائز کر رہا ہوں, ریسرچ کر رہا ہوں, تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کو تقریباً 1500 پر منتھ ٹریفک تک لے کے جا سکتا ہوں. اچھا, اور ارننگ کیا پوٹینشیل ہے؟ ارننگ کی پوٹینشیل اس میں جو نیش ہم نے سلیکٹ کی اس میں کنورژن بہت زیادہ ہے. اچھا, تو ایزیلی تقریباً دوسرے تیسرے منتھ میں جو ہے نا یہ 500 کراس کر سکتی ہے. اور اگر میں چاہوں کہ کتنے تک لے کے جا سکتا ہوں تو وہ ہوں گے تقریباً 1K پلس. اس کے بعد سیل کرنے کا پلان ہے؟
ऑब्वियसली पाकिस्तानी है, सेल तो करेंगे. ऐसे ये एक लमसम अमाउंट आपको मिल जाती है. सो गाइस, थैंक यू वेरी मच कलीम, थैंक यू वेरी मच आपका इस पॉडकास्ट के लिए. आई नो कि आप मेंटली रेडी नहीं थे, बट चूँकि मैं चाह रहा था कि लोगों के साथ आपका पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर हो. नेक्स्ट टाइम होपफुली कि आपके माइंड में क्वेश्चन तो कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस? एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा, ये तो ऑडियंस बताएगी. लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं इसी वीडियो के. एंड कलीम, एक रिक्वेस्ट होगी कि आप पर्सनली उन क्वेश्चन को आंसर कर लें. ठीक हो गया. थैंक यू सो मच वंस अगेन. और इसी के साथ इस वीडियो को वाइंड अप करते हैं. नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह पामान.